جو افغان ایکسڈس ہے کمنگ ٹو پاکستان اسٹارٹڈ آف ان 79 ود دی رشین انویژن آف افغانستان, اور تب سے لے کے پھر مختلف کرائسس سے بھاگ کے سیٹس آف پیپل اینڈ گروپس آف پیپل ہیو بین کمنگ انٹو پاکستان. اب ہوا یہ کہ ایک ٹائم تک فنڈنگ بھی اویلیبل ہو سکتی ہے نا راشن کی یا اور چیزوں کی, وہ بھی ختم ہو گئی. تو پھر گورنمنٹ نے بھی ان کو الاؤ کر دیا کہ آپ کیمپ سے باہر جائیں اور اپنی ارننگ آپ خود ہی اب تلاش کریں. نادرا اور UNHCR نے مل کے ایک پروف آف رجسٹریشن کارڈز کے ذریعے ان سب کے بایو میٹرکس لے کے اور اس پاپولیشن کو رجسٹر کیا, QR کارڈ جسے ہم بولتے ہیں. تو وہ نادرا کا ہمارے شناختی کارڈ کی طرح کا کارڈ ہے. اب جس طرح دافی کی میں آپ کو اگزامپل دوں, یہ کیوں انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے میری نظر میں, اس لیے کہ یہ ایجوکیٹ کر رہا ہے افغان ریفیوجی یوتھ کو جو پاکستان کے اندر ہے. اب اگر یوتھ ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کرے گی اور اس کو جابس بھی نہیں مل رہے ہوں گے تو وہ کیا کرے گی, وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی, اور اس کے اندر کوئی بھی پلس مائنس چیز آپ کو نظر آ سکتی ہے. پورے پاکستان میں آپ دیکھیے کہ کتنے شہروں میں کتنی لائبریریز باقی ہیں, اور میں تو باقی کی حد تک یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہیں اور لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے, وہ تو چھوڑ دیں ہیں, ایگزسٹ نہیں کرتے. آج کے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ڈیولپمنٹ سیریز کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود تھے جناب قیصر صدیقی صاحب, کو فاؤنڈر ہیں انسپائر پاکستان کے. بہت شکریہ قیصر صاحب, آپ تشریف لائیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می جی. تھینکس اے لاٹ. تو قیصر صاحب, پہلے تو ہم بات شروع کریں گے کہ انسپائر پاکستان کے حوالے سے. تھینک یو فار ہیونگ می جی. ہے انسپائر پاکستان از ورکنگ سنس 2012 سے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے, اور لانچ 12 میں کی تھی, پھر رجسٹریشن ہماری 13 میں ہوتی ہے, اور اس کے بعد 14 سے ہم کام کر رہے ہیں. تو ابھی ایٹ دا مومنٹ یہ ہے کہ ہم کچھ پروجیکٹس ہیں جو یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ریفیوجیز UNHCR کے ساتھ چلا رہے ہیں اور ان کی فنڈنگ کے اوپر, اور کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ GIZ پاکستان کی جو فنڈنگ ہے GIZ کے ساتھ مل کے ہم کر رہے ہیں. جرمن آرگنائزیشن. جی ایگزیکٹلی. تو اگر میں GIZ کی بات کروں, UNHCR کی بات کرتا ہوں بیکاز اس میں ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ہم GIZ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. تو UNHCR کے ساتھ ہم ایک اسکالرشپ کا پروگرام چلا رہے ہیں, ڈیفی اسکالرشپ پروگرام کے نام سے. اٹس اے گلوبل انیشیٹو آف دا گورنمنٹ آف جرمنی جو کہ پوری دنیا میں چلتا ہے, اور پاکستان میں UNHCR اس کی مینجمنٹ کرتا ہے اور امپلیمنٹیشن پھر ہم ان کے ساتھ ایز پارٹنرس کر رہے ہیں. تو اس میں وی آر پرووائڈنگ ٹرشری لیول اسکالرشپس for Afghan refugee girls and boys who are temporarily residing in Pakistan. Okay. تو یہاں پہ رہنے کے دوران اگر وہ یونیورسٹی لیول پہ گریجویشن کے پرپزز کے لیے ان کو اسکالرشپ چاہیے تو پھر وی آفر دی اسکالرشپ ٹو دیم, جس کے اندر ان کو اسٹائپنڈس دیے جاتے ہیں, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے کچھ پروگرامز ہیں, اور ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ اور کاؤنسلنگ آف دا پرابلمز اینڈ آل دوز تھنگز آر دیئر. لیکن پرائمری مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کو اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے فیسز کی مد میں, تو وہ اسکالرشپ کے ذریعے ہم ان کو دیتے ہیں. So you pay to universities directly? نہیں, وی پے ٹو دا ریفیوجی ہمسیلف. یس. اور ہم مانیٹرنگ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے اس کا سیمسٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ٹرانسکرپٹس ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے, سبمٹ کراتا ہے, اور اگر وہ سکسیزفلی نئے اس میں چلا گیا ہے سیمسٹر میں تو پھر نیچرلی وہ ہم سے اسکالرشپ لے کے اینڈ دین ہی پیز ہز فیس. تو وہ چونکہ یونیورسٹیز کا اس لیے ہم نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اسکالرشپ کے پیسے ہیں بلکہ چھوٹا موٹا ٹرانسپورٹیشن اور بکس لے لینا, یونیفارم وغیرہ یا ایسی کوئی چیزیں اگر اس کو چاہیے تو وہ ایک سبسسٹنس والا اٹس این اوور آل اپروچ بیکاز وہ ریفیوجی والا فیکٹر تو رہتا ہے, تو جسٹ ٹو پروٹیکٹ ہم گیو ہم دی پروٹیکشن اینڈ آلسو اے لٹل بٹ آف فائنینشیل ہیلپ ٹورڈس ناٹ اونلی دی اکیڈیمکس بٹ جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں اس کے یونیورسٹی کے ساتھ. تو دس وی آر رننگ ان پاکستان. اس کے اندر ہمارے پاس چاروں صوبے سے, اسلام آباد سے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اور یہ پروگرام جو ہے تو کافی عرصے سے چل رہا ہے. ہم 2014 سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں, لیکن آئی بلیو پاکستان میں 94-96 سے UNHCR پہلے خود امپلیمنٹ کرتا تھا, اینڈ 2014 میں ہمیں آؤٹ سورس کر دیا گیا تھا. تو ایٹ دا مومنٹ وی ہیو اراؤنڈ 600 اور مور دین 600 اسٹوڈنٹس آل اکراس دا کنٹری جو کہ سپورٹڈ ہے, اور ہم اسی طرح آگے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ UNHCR کے ساتھ ہم ایک کمیونٹی بیسڈ پروٹیکشن پروجیکٹ بھی چلا رہے ہیں جس کو ہم CBB کہتے ہیں. وہ ہم کر رہے ہیں سندھ, پنجاب اور اسلام آباد کے اندر. اس میں ہمارے پاس فیلڈ ٹیمز ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دے گو اینڈ دے ڈو این ارلی آؤٹ ریچ towards the locations and the living areas and penetrating deeper into the communities, making connections with the Afghan people, and then trying to ascertain کہ protection gaps کیا ہیں, ان کو کیا problems آ رہے ہیں ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, لیگل ایریا, اور جس قسم کی بھی سوشل ڈائنامکس آپ دیکھ سکیں. تو پھر وہ ساری چیزیں جب ہمیں رپورٹ کرتے ہیں تو واٹ وی ڈو اس کے ظاہر اب سب چیزوں کا حل تو ہم خود نہیں کر سکتے. سو وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ریفرل میکینزم. اس کے اندر
گورنمنٹ اتھارٹیز اور پرائیویٹ سیکٹر میں NGOs ہیں, CSOs ہیں اور کچھ اور آرگنائزیشنز ہیں, UNHCR کے دوسرے پارٹنرز ہیں جو ہمارے اس پول میں ہیں. تو وی دین ریفر دوز کیسز ٹو دوز پیپل. اگر اسکول میں داخلے کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جن اسکولس کے ساتھ ہماری ایک وہ ہے تو ان کے اندر مین اسٹریم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ انرولمنٹ میں ہم تھوڑا سا ایڈوکیسی کر سکیں. ہیلتھ کے ریلیٹڈ اگر کوئی کنسرن ہے, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دا گورنمنٹ ہاسپٹل از دیئر فار ایگزامپل اور وہ پرووائڈ بھی کر رہے ہیں سروسز, لیکن افغانز اگر تھوڑا سا رورل سیٹنگ کے اندر رہ رہے ہیں تو ان کو اگر پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہاسپٹل کہاں پہ ہے تو وی ٹرائی ٹو کنیکٹ دوز پیپل ایز ویل. تو یہ تو ایک ایلیمنٹ اس کا یہ ہے. پھر اس کے ساتھ ہم ان کی کچھ اویئرنیس ریزنگ اور ٹریننگز بھی کرواتے ہیں. ہم نے کچھ آؤٹ ریچ والنٹیئرس کریٹ کیے ہوئے ہیں ہو آر دی ایلڈرز اور دا پیپل دیٹ آر ہیلپنگ اس ان کنڈکٹنگ دس پروجیکٹ اینڈ ٹو ریچنگ آؤٹ ٹو دا لارجر پاپولیشن. اس میں ان کی اویئرنیس ہیومن رائٹس کے اوپر, ریفیوجی کے رائٹس اور ریفیوجی کی رسپانسبلٹیز اس چیز کے اوپر, اور اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ بھی آ جاتا ہے بیچ میں, اور پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں. پھر ہم راولپنڈی کے اندر ایک آفس ہے, ایک ہب ہے, ایک اربن کوہیژن ہب اسے ہم کہتے ہیں UCH. اس کے اندر یہ ہے کہ اٹس ون آف اے کائنڈ انٹرونشن وچ از ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ آئی تھنک اسٹریٹجکلی اٹس سچ این امپورٹنٹ انٹرونشن کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انڈر ون روف we've got a doctor, we've got mental health experts, psychologists, we've got a legal advisor, CBB ٹیم بھی اس کے اندر موجود ہے, اور ہم وہاں پہ کچھ کورسز بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں. سو اس میں ہم نے چونکہ وہ کوہیژن والا پروجیکٹ ہے تو 70% افغانز اینڈ 30% پاکستانی جو ہوسٹنگ پاپولیشن ہے ان کو بھی یہ سروسز ہم آفر کرتے ہیں. So if people require legal advice or counseling, they come and see the legal expert there. میڈیکل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں پینل کے اوپر. اینڈ سملرلی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوائٹ انٹرسٹنگلی ہم انگلش لینگویج کا کورس آفر کر رہے ہیں, کمپیوٹر اسکلز, کمپیوٹر لٹریسی بیسک وہ کورس آفر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہم نے ایک جوائفل اسپیس بنایا ہوا ہے بچوں کے لیے. تو جو بچے ہیں وہ آ کے وہاں پہ تھوڑی بہت ان کی کوگنیٹیو اور لرننگ اسکلز اور ان چیزوں کے اوپر ہم کام کرتے ہیں فار ایز لانگ ایز دے آر کمنگ, اور یا وہ بیچ ان کا جتنے عرصے تک چلتا ہے. اینڈ سملرلی جو لائیولیہڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ویو گاٹ اے بیوٹیشین کورس جس میں بیوٹیشین ہے, اور وہ لوگوں کو بیوٹیشین کے اوپر جو پورا ایک فل فلیج 3 months کا کورس کرواتے ہیں. میوزک کی ایک فرینڈلی اسپیس ہم نے بنائی ہوئی ہے, تو جو آرٹسٹس یا اس قسم کے اسپائرنگ ینگسٹرز ہیں ان کو تھوڑا بہت ہم میوزک کے اوپر بھی کلاسز کروا دیتے ہیں. اینڈ دین ویو گاٹ کلینری آرٹس جس کے اندر کوکنگ کی کلاسز, جو کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرونشن ہے جس میں کافی زیادہ خاص طور پہ زیادہ مقام میں پلیسمنٹ کی گنجائش بھی ہے پاکستان. جی بالکل, ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹچنگ اینڈ سوونگ کا بھی ایک کورس ہے ہمارے پاس, تو اس کے اندر اسٹچنگ, ایمبرائڈری اسکلز ان دوز تھنگز آر آلسو ٹاٹ ٹو دا پیپل. اینڈ دین وی ٹرائی ٹو گیو دم دا اسکلس کی جس کی بیسس پہ ایک ڈیسنٹ ارننگ اپنی جو ہے تو وہ اپنے بلبوتے کے اوپر کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس اربن کوہیژن ہب کے پاس جو ہے تو ایک بہت بڑا چارم ہے ان دیٹ سینس. اس کے علاوہ GIZ کے ساتھ ہم جو پروجیکٹس رن کر رہے ہیں تو اسی طرح کا ایک اربن کوہیژن ہب کراچی میں ہے وچ از ناٹ سپورٹڈ بائی UNHCR بٹ بائی GIZ فار دا مومنٹ. تو سیم فارمولا سیم ڈیزائن کے اوپر وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. جو اربن کوہیژن ہب کراچی ہے اس کے ڈائنامکس بھی تقریباً سملر ہیں. اور پھر ایک ڈیفی پلس کا ایک یس سوراب گوٹ کے اندر UC4 UC5 بالکل اس کی دسترس میں ہے. تو جو انکیشمنٹ اس کی ہے وہ ایسی ہے کہ قریب کے جو لوگ ہیں نیچرلی جہاں پہ افغان کی ڈینس پاپولیشن ہے وہاں پہ وہ ہیں, لیکن وہ اس کا بھی فارمولا یہی ہے 70-30 اس میں ہوسٹنگ پاپولیشن بھی اینی ہوسٹنگ کمیونٹیز, لیکن ولنریبلٹی کا جو کرائٹیریا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اف دیر آر پیپل ہو کین افورڈ تو نیچرلی پھر وہ ان کے ایکسپینس پہ ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے جو ہو کین ناٹ افورڈ, ہو آر ولنریبل اور پور پیپل. سو جو ڈیسٹیٹیوٹ کمیونٹیز ہیں ہمارا ہوسٹنگ پاپولیشن کے کانٹیکسٹ میں بھی فوکس انہیں کے ساتھ چلتا ہے. اینڈ دین ویو گاٹ دس ڈیفی پلس, جو کہ ایک تو ڈیفی کا آپ کو بتایا کہ ڈیفی پلس میں یہ ہے, یہ بھی جرمنز ہی کا فنڈڈ ہے اور یہ GIZ کے ساتھ ہم رن کرتے ہیں. اس کے اندر وی آر امپارٹنگ ڈیجیٹل اسکلز بیکاز وی انڈرسٹینڈ وی لیو ان اے ڈیجیٹل ورلڈ, اور آنے والا جو زمانہ ہے وہ اسی کا ہے. تو اس میں پھر اڈوب فوٹوشاپ سے لے کے اور ڈیٹا انالیٹکس سے لے کے اور مختلف ایسے کورسز ہیں جو کہ ڈیجیٹل کورسز ہیں. اس میں انٹرپرینورشپ کی ٹریننگز بھی ہم ان کو دے رہے ہیں, سافٹ اسکلس کے اوپر بھی فوکس ہے, آن دا جاب ٹریننگز بھی ہم دے رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو, لوگوں کو خاص طور پہ افغان ریفیوجیز کو, کہ
اگر اس نے یونیورسٹی ایجوکیشن پوری کر لی تو جاب کی ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتے ہیں, کیسے وہ ٹریننگ لے گا, پھر اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں جس میں سی وی بلڈنگ اور انٹرویو میں کیسے اپیئر ہونا اور کمیونیکیشن اسکلز اینڈ آل دوز تھنگز آر کورڈ ون وے اور اندر. پھر انٹرپرنورشپ, کیونکہ کچھ بڑی انٹرسٹنگ سکسیس اسٹوریز یا سکسیس کے کیسز ہم نے دیکھے ہیں دافی پلس کے اندر بھی, جس کے اندر ریفیوجی اسٹوڈنٹس نے کورسز لیے اور اس کے بعد دے پٹ اپ اے اسمال بزنس اور سم تھنگ کائنڈ آف این انٹرونشن جس کے ذریعے, اینڈ دیر آر سم پیپل ہو آر ڈوئنگ ریئلی ریئلی ویری ویل ان دس ریگارڈ. تو مور اور لیس یہ ڈومین بنتی ہے ہمارے کام کی, جس میں 2 ہبز ہیں اور ڈافی کا پروجیکٹ, ڈافی پلس کا پروجیکٹ, اور ساتھ میں کمیونٹی بیسڈ پروٹیکشن جو ہے. اب وہ اتنا ڈائنامک پروجیکٹ ہے ہمارا کمیونٹی بیسڈ پروٹیکشن کا کہ اس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹیکشن کا کانٹیکس بھی ہے, لائیولیہڈ انریچمنٹ بھی ہے, اس کے اندر ڈیولپمنٹ اسکل ڈیولپمنٹ کا کانٹیکس بھی ہے, اور پروٹیکشن تو یہی ہے, لائیولیہڈ بھی ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں تو اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک فار دی افغان ریفیوجیز لیونگ ان پاکستان دس پروجیکٹ از ریئلی ریئلی ویری امپورٹنٹ فار دیم ایز ویل. ان کے فیڈ بیک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دے آر ویری انٹرسٹڈ فار دس انٹرونشن ٹو سارٹ آف گو آن. I think this is very very interesting. I think very inspiring of course. کہ دیکھیں ایک تو جو اربن کوہیجن ہب ہے وہ نہ صرف ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پیکیج ہے بلکہ اٹ آلسو ہیلپس کمیونٹی انٹیگریشن, ہوسٹ اینڈ مائیگرنٹ کمیونٹیز کمنگ ٹوگیدر رائٹ. تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن, کلچر ایکسچینج بھی ہے. اب اس میں ایک جو میں کیونکہ میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ جب یہ ریفیوجیز کا انفلو تھا تو کچھ عرصہ کام کیا, تو جو کچھ چیلنجز سامنے آئے افغان ریفیوجیز کو لے کے, خاص کر ڈاکیومنٹیشن کا. ان کو کوئی کارڈ ملتا تھا آئی تھنک, جو جن کو نہیں ملتا تھا. مثلا یہ کووڈ کے دن تھے تو کووڈ میں ان بہت سارے اپنا ویکسین نہیں لگوا سکتے تھے بیکاز دے ڈنٹ ہیو اینی ایویڈنس ٹو شو کہ ہم ہیں. تو ڈاکیومنٹیشن سائٹ پہ بھی کوئی اس طرح کا کام آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ جی ہم تو نہیں. ہوا یہ تھا کہ جس وقت ہمیں پتہ ہے کہ جو افغان ایکسڈس ہے کمنگ ٹو پاکستان دیٹ اسٹارٹڈ آف ان 79 ود دی رشین انویژن آف افغانستان, اور تب سے لے کے پھر مختلف کرائسس سے بھاگ کے سیٹس آف پیپل اینڈ گروپس آف پیپل ہیو بین کمنگ ان ٹو پاکستان. تو یہاں پہ جب یہ لوگ آتے تھے دے ور ایٹ دا کیمپس, راشن کی سپلائی بھی تھی اور چیزیں چل رہی تھی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ریفیوجی سچویشن 4-5 سال سے اوپر ہو جاتی ہے وہ پروٹریکٹڈ ریفیوجی سچویشن بن جاتی ہے. پروٹریکٹڈ ریفیوجی سچویشن کے اندر پروٹیکشن ڈائنامکس تھوڑے چینج بھی ہو جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ایک ٹائم تک فنڈنگ بھی اویلیبل ہو سکتی ہے نا راشن کی یا اور چیزوں کی, وہ بھی ختم ہو گئی. تو پھر گورنمنٹ نے بھی ان کو الاؤ کر دیا کہ آپ کیمپ سے باہر جائیں اور اپنی ارننگ آپ خود ہی اب تلاش کریں کی کوشش کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اربن ریفیوجی کیس لوڈ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے, کیونکہ مختلف شہروں میں جس کو جہاں روزگار کا آپشن مل رہا ہے, جس کو جہاں کوئی بھی انکم ارننگ اپرچونیٹی مل رہی ہے وہ وہاں پہ جا کے سیٹل ہو رہا ہے. تو پھر یہ اس چیز کی ضرورت سامنے آئی کہ ان کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر اس کے اندر نادرا اور UNHCR نے مل کے ایک پروف آف رجسٹریشن کارڈس کے ذریعے ان سب کے بایو میٹرکس لے کے اور اس پاپولیشن کو رجسٹر کیا. تو تقریباً ابھی پہلے تو زیادہ تھا, ابھی کچھ ریپیٹریٹ ہو گئے, کچھ نئے نمبرز بھی ہیں. تو اوور آل ایک جو نمبر جو ورکنگ نمبر سامنے آتا ہے 1.4 ملین افغان ریفیوجیز ہیں جن کے پاس یہ QR کارڈ جسے ہم بولتے ہیں. تو وہ نادرا کا ہمارے شناختی کارڈ کی طرح کا کارڈ ہے اور اس کے بایو میٹرکس وغیرہ اور سارا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا کے پاس محفوظ ہے. تو وہ کارڈ 2006 میں یہ ایکسرسائز ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ڈرائیو ایکسرسائز کے ذریعے اپڈیشن ہوتی رہی, اپگریڈیشن ہوتی رہی. لیکن اس ایکسرسائز کے اندر جتنے لوگوں کو کارڈز مل گئے تھے اس کے بعد وہ ایکسرسائز ختم ہو گئی تھی. پھر کچھ لوگوں کو ٹائم دیا اور وہ جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ چلا, اور اس کے بعد جب ساری چیزیں کنکلوڈ ہو گئیں تو پھر یہ جو ایک ورکنگ نمبر ہے یہ وہ 1. اس وقت 6 تھے, ابھی 4 ہے, اس طرح کا ایک نمبر ہے جن کے پاس QR کارڈز ہیں. تو QR کارڈ کی ریکگنیشن چونکہ اسٹیٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو اس پہ تو سروس اویل کرنا آسان ہے. بالکل, چاہے آپ ہاسپٹل کی طرف جانا چاہیں, آپ اسکول میں ایڈمیشن کے لیے جانا چاہیں یا کوئی بھی ایسی چیز. لیکن جن کے پاس یہ کارڈز نہیں ہیں تو کچھ ایسے ریفیوجیز ہیں جو کہ ریکگنائزڈ ریفیوجیز ہیں, ریکگنائزڈ بائی UNHCR, تو ان کے پاس تو ریفیوجی کارڈ ہے, وہ بھی ریکگنائزڈ ہے. کچھ کے پاس پروٹیکشن لیٹرز ہوتے ہیں, اسائلم سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. تو اس قسم کا کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن اگر ان کے پاس ہے تو ان کو وہ سروس ملنی چاہیے, کیونکہ پروٹیکشن یا کور تو اسٹیٹ کا ہے اس کے اوپر ون وے اور انادر. اگر نہیں ملتا تو دین ہمارے تک اگر بات آتی ہے تو ہم اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جناب اس کا رائٹ ہے, اس کو چھوٹی موٹی جو بھی سروس آپ نے دینی وہ دے دیجیے. لیکن انفارچونیٹلی اگر کوئی ایسا شخص پاکستان کے اندر آتا ہے جس کے پاس ان دستاویزات میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ سورٹ آف الیگل امیگرینٹ کی ہی کیٹیگری میں آئے گا.
اس کے ساتھ پھر جو گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ کا جو بھی رول ہے, جو بھی لا ہے, اس کے مطابق. اینڈ وی ڈو ناٹ سرو دوز پیپل انفارچونیٹلی. آور ہینڈز آر ٹائڈ بیکاز وہ جیسے بھی پلیٹ کرے, جو بھی بات کرے, ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ تھرو پراپر جو پروسیس ہے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں اینڈ دین وی کین لک ان ٹو دیٹ. تو اگر کووڈ کے دوران یہ ایسے کوئی کیسز تھے تو انفارچونیٹلی اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور ان رجسٹرڈ پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایریا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو پرابلم کا سامنا ہے. تو نیچرلی اگر اس کے اوپر کوئی پالیسی سامنے آتی ہے یا فردر آن جو انڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی ڈاکومنٹ کیا گیا تھا پچھلے دنوں, ACC کارڈز اور کچھ اور بھی اس قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, تو کسی بھی قسم کا پروف اس کے پاس ہو تو وہ پھر ایلیجیبل ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کی سروس کا. صحیح, ویری نائس, ویری امپریسو. اچھا, اس میں سر ایک اور جو معاملہ ہے, پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر تو ویسے کافی عرصے سے ایوالو ہوا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی رہی. ریفیوجیز کے حوالے سے بھی اور پھر انٹرنل ڈسپلیسمنٹ بھی پاکستان میں, کانفلکٹ زونس ہیں, آپ کو پتہ ہے, اس میں بھی کافی لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں. ان کے لیے بھی مثلا یہ جو ایکس فاٹا تھا اس زمانے میں, یہاں سے جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہو رہے تھے ان کے لیے باقاعدہ ایک ٹریننگ پروگرام آتا تھا فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اور جگہوں سے. تو اس طرح کے جو ادارے ہیں جو کسی طرح سے اس طرح کی جو ڈسپلیسمنٹ ہے اس کو سرو کرتے ہیں, واٹ از یور ایکسپیرینس, مطلب کیا یہ پاسبل ہے کہ ڈیولپمنٹ جیسے آپ کی آرگنائزیشن ہے اسی طرح اور آرگنائزیشنس ہیں جو اس سیکٹر میں ہیں, سو دے کین ہیو اے بگ لنک فار اے سسٹینیبل ریسورس بیس فار دس, بیکاز دس از ویری امپریسو ورک. ایک ڈونر آتا ہے, پھر کام چلتا ہے, دین وی ہیو ٹو لک ان ٹو دا ریسورسز, یو نو. تو کیا گورنمنٹ کے اس طرح کے اتھارٹیز ایجنسیز کے ساتھ کام ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم؟ بالکل. دیکھیں, اداروں کی اگر ہم بات کریں NGOs کے کانٹیکس میں, تو UNHCR ہی کی فنڈنگ کے اوپر کافی سارے, جیسے ہم ایک پارٹنر ہیں, بالکل اس طرح کافی سارے پارٹنرس ہیں جو کہ فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, تھرو آؤٹ دا کنٹری UNHCR کی فنڈنگ اینڈ سپورٹ کے ساتھ اس قسم کے مختلف انٹرونشنس لے کے چل رہے ہیں, جو کچھ ایجوکیشن فوکسڈ ہوں گے, کچھ لائیولیہڈ فوکسڈ ہوں گے, کچھ پروٹیکشن میں مین اسٹریم کام کر رہے ہوں گے, لیکن دیر آر مینی ڈفرنٹ پارٹنرس تھرو آؤٹ دا کنٹری. تو وہ تو اپنی جگہ پہ. گورنمنٹ کے اندر یہ ہے کہ منسٹری آف سیفران کے انڈر جو کمشنریٹ آف افغان ریفیوجیز ہے اس کا دائرہ قائم کیا گیا ہے. وہ چیف کمشنریٹ اسلام آباد میں ہے اور پھر ذیلی جو کمشنریٹس ہیں وہ تمام پروونسز کے اندر موجود ہیں. ان کے پاس بھی ریفیوجیز اپروچ کر سکتے ہیں فار اینی گیون پرابلم. تو وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے بہاف پہ یہ ایسی ایک اتھارٹی ہے جو ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے. ہم بھی ان کوآرڈینیشن اور پالیسی ڈائریکٹیو ہمارے پاس بھی CCR یا CR سے آ رہا ہوتا ہے, ہم اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. اور ریفیوجیز جو ہیں اگر وہ ڈائریکٹلی ان کو اپروچ کرے تو یا وہ ہمیں بھی ریفر کر دیتے ہیں, یا ان کے پاس بھی ایک انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون سی NGO UNHCR کی فنڈنگ کے ساتھ کس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے, تو وہ وہاں سے بھی ریفرل میکانزم بنایا جا سکتا ہے. کچھ انٹرونشنز ایسی ہیں کہ جس کے اوپر وہ ادارے جو ہیں وہ خود بھی کام کر رہے ہیں. سو یہ کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ اسی لیے بھی کی گئی ہے کیونکہ ایک تو نمبر از لارج, ویری ہیوج. اگر آپ تمام قسم کے لوگوں کو ایڈ کریں اور ان کو دیکھیں تو سبسٹانشیل اماؤنٹ آف پیپل آپ کو نظر آتا ہے. سو سرٹنلی کسی ایک ادارے کی بس کی بات نہیں رہتی کہ وہ اس کے اوپر فوکس ہو کے اور ان کے ساتھ کام کرے یا ان کو کسی چیز کے اوپر. اب جس طرح دافی کی میں آپ کو اگزامپل دوں, یہ کیوں انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے میری نظر میں, اس لیے کہ یہ ایجوکیٹ کر رہا ہے افغان ریفیوجی یوتھ کو جو پاکستان کے اندر ہے. اب اگر یوتھ ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کرے گی اور اس کو جابس بھی نہیں مل رہے ہوں گے تو وہ کیا کرے گی, وہ بے راروی کا شکار ہو جائے گی اور اس کے اندر کوئی بھی پلس مائنس چیز آپ کو نظر آ سکتی ہے. سو واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ اسی یوتھ کو اگر آپ یونیورسٹی ایجوکیشن کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں اور آپ کی اسکالرشپ کے تھرو اپنی ٹرشری لیول ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہے ہیں تو ناؤ دیئر مائنڈز آر ٹرانسفارمڈ. جو بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کی بات ہم کرتے ہیں تو ان دا ریئل سینس یہاں پہ نظر آتی ہے. بیکاز ونس دے کمپلیٹ دیئر ایجوکیشن دین دے اسٹارٹ لوکنگ فار جابز ان افغانستان اور ابراڈ اور ویئر ایور, اور جہاں پہ ان کو جاب مل رہی ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیر از another interesting تھی کہ یہ جب پاکستانی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو پیسفل کو ایگزسٹنس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. دے آر میکنگ فرینڈز ود پاکستانی پیپل. تو جو ایک کبھی کبھی اگر کوئی نیریٹو بلڈ اپ ہوا ہوتا ہے اس کو بریک کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. بیکاز جب لوگ مکس اپ ہوتے ہیں تو دین دے گیٹ ٹو ریئلائز کہ آپ افغان ہیں یا پاکستانی ہیں فار ایگزامپل, تو آپ جس کانٹیکسٹ میں ہیں اس کے اندر پاکستان آپ کے لیے کیا کیا ایفرٹس کر رہا ہے وہ ریئلائز ہوتی ہیں لوگوں کو. اینڈ دے آر آلویز ویری تھینکفل ٹو دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل آف پاکستان ان دیٹ سینس. اینڈ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم فار دا پاکستانی کمیونٹی دے گیٹ ٹو سی ویری کلوزلی
the problems that had occurred in Afghanistan, جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ آئے اور ان کی plight اور ان کی problems. Absolutely. And I believe اس کے ذریعے جو ہمیں ایز اے پاکستانی سوسائٹی سب سے بڑا اس کا جو ثمر ہے وہ ہے معاشرے کے اندر پیسفل کو ایگزسٹنس اور ایک کمپیشنیٹ سوسائٹی کا قیام. میرا خیال ہے میرا اپنا ایم یا ویژن جو ہے وہ بھی یہی ہے. جتنے مختلف انٹرونشنس کے ذریعے ہم آگے بھی بڑھ رہے ہیں, آئی تھنک فقدان بھی تھوڑا بہت اس کا نظر آتا ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اے کمپیشنیٹ سوسائٹی. جب تک سوسائٹی کمپیشنیٹ نہیں ہوگی, ہمارا پرابلم یہ بن جاتا ہے کبھی کبھی, بلکہ شاید زیادہ تر, کہ ہم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے کیا مدد آئے گی, کیا چیز ہوگی, کس طریقے سے ہوگا. لیکن جو ذاتی اور انڈیویجول کردار سازی اور جو ایک سیوک سینس اور آپ کی جو رسپانسبلٹی والا جو ایلیمنٹ ہے, جس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہم ڈسکس کریں, ہم اس کو اوور لک کر دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے پھر دا گلاس از آلویز ہاف ایمٹی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, پیسمزم آنا شروع ہو جاتا ہے. ایبسلیٹلی. اور ہم پھر صرف وہ بندے بن جاتے ہیں کہ جناب اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اور یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. لیکن اگر میں بحیثیت پاکستانی ایک گلی میں گزر رہا ہوں اور بہتے ہوئے نلکے کو بند نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک اچھا شہری نہیں ہوں. یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس سے پریزرویشن آف واٹر سے لے کے اور اس طرح کی مختلف چیزیں, سوک سینس جو ہے نا بنیادی. اور اس سے میرے خیال میں کردار بھی کردار سازی بھی یہاں سے ہوتی ہے, اور انڈیویجول کا جو آؤٹ لک ہے ایبسلیٹلی وہ یہیں سے سویلائزڈ ایک سوسائٹی کا. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ٹریفک سگنل کے باوجود آپ کو وارڈن کھڑا کرنا پڑتا ہے. اس سے بڑی جو ریڈ ہوگا تو آپ نے رکنا ہے, گرین ہوگا تو آپ نے جانا ہے, لیکن اس کو کراس کیا جا رہا ہے, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو سگنل کے باوجود وارڈن کو کبھی کبھی کھڑا کرنا پڑ جاتا ہے. تو پتہ تو یہیں سے آپ کو چل جاتا ہے کہ آپ کتنے ڈسپلنڈ ہیں ایز اے نیشن. اینڈ آئی تھنک قائد کی بات اگر ہم کریں تو انہوں نے ڈسپلن کو جتنا فوکس کیا, بیکاز ہی ہیڈ اے ویژن, ہی کوڈ سی, ہی کوڈ فور سی. تو ویژن منظم ہونا ایک تو یہ ایلیمنٹ, اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن ہونا, کیونکہ ڈسپلن کے بغیر تو دیکھیں اللہ بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے. ایگزیکٹلی. ٹائم پہ سورج کا نکلنا, ٹائم پہ غروب ہونا, ٹائم پہ فجر کے ٹائم چڑیوں کا اڑ جانا, مغرب کو واپس آ جانا, نیچرل پروسیس. تو ہیومن بینگ ایز اے ہیومن بینگ بھی جب ہم ڈسپلنڈ نیشن کے طور پہ کچھ چیزیں کریں گے اور ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا عمل, تو آئی تھنک وٹ دس نیشن از یرننگ فار از گلوری. اور گلوری ان چیزوں کے اندر ہے. جب یہ چیز ہمیں نظر آنا شروع ہوئی, in the medieval Muslim thought, huge philosophers. We have Ibn Khaldun, we have Ibn Rushd, we have many people. Absolutely. If you read them, that was complete, code of ethics and absolutely ji, Jadid Islam, behtrin thoughts process. وہ کہیں ہم نے کھو دیا sir. What happened to us? I don't know. In the middle of, I think now we are, we only look at that particular the Islam where the intellectual tradition was very strong. آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں وہ انٹلیکچوئل ٹریڈیشن بالکل ہی نہیں ہے, ہم صرف پریکٹسز تک رہ گئے ہیں. یس ایگزیکٹلی. ایکچولی عقیدت کی اپنی اہمیت ہے, وہ ضروری ہے, لیکن محض عقیدت دین کا نام نہیں ہو سکتا جب تک پریکٹس, اور پریکٹس کون سی, کنوکٹڈ پریکٹس, کنوکشن والی پریکٹس. آپ ایک چیز پہ بلیو کریں اینڈ دین یو ڈو دیٹ, نہ صرف اپنے لیے بلکہ سوسائٹی کے لیے. اب چکر یہاں پہ یہ ہے کہ 2-3 ایریاز ایسے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جن لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں اور جنہوں نے معاشرے کو سدھارا, اور جو بڑی بڑی اگزامپلز موجود ہیں, اور پورا اگر اسلامک فلسفی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے تو تمام ڈائنامکس جو کنکلوڈ ہوتے ہیں وہ ایک بڑے خوبصورت معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک ایسے معاشرے کے اندر آتے ہیں جہاں پہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا ہے, اور وہ اس معاشرے کو ایک ایسے لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ اپنی خود کی جب بیٹی ان سے ملنے آ رہی ہیں تو وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو کے ان کو استقبال کر رہے ہیں. تو ویمن رائٹس کی یا ویمن پروٹیکشن کی یا ویمن امپاورمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے ہمارے پیغمبر سے بڑی اگزامپل آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. کہ معاشرے کی ایکسٹریمز بھی دیکھیں کہ ہو رہا کیا تھا اس اندھیرے کے اندر, اور وہ روشنی کا اجالا وہ کس لیول کا لے کے آئے. اب اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کردار سازی کے اوپر کام کیا. جو مسلمان ان کے ساتھ رہے اور صحابہ کرام اور وہ سارا معاشرہ جس طرح سے تشکیل پاتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت استاد انہوں نے کردار سازی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. اور جب کردار ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, تو پھر ایکشنز ہمارے مولڈ ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے اندر عقیدت تو ہے, وہ تو رہے گی, وہ تو اٹوٹ ہے, لیکن میسج کے اوپر عمل کرنا, دل سے عمل کرنا,
وہ اس کے اندر تھوڑی سی کوتاہی نظر آ جاتی ہے ہمیں. اب ایک بڑی چھوٹی سی بات جو ہم بچپن میں اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ من غش فلیس منہا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن آج ملاوٹ آپ دیکھیں تو اب اگر میں ملاوٹ کروں اور میرا ٹیچنگ یہ ہے کہ اگر تم نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں, کتنی بڑی بات ہے, یعنی تم مسلم ہی نہیں ہو, یس ختم. اب اگر اتنی بڑی بات ہے اور اس کے باوجود میں ملاوٹ کر رہا ہوں تو میں پڑھتا رہوں نمازیں, میں پڑھتا رہوں باقی چیزیں کا, مجھے تو اسلام سے خارج کر دیا گیا کیونکہ میں یہ سوشل ایولز کے اوپر ہمارے مذہب کا جتنا فوکس ہے ہم اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے. تو ہم عبادات تو ضروری ہیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے, لیکن ہم عبادات ہی تک, وہ بھی پرسنل عبادات ہی تک محدود تھوڑے سے ہو گئے. سوشل جو ڈائنامکس ہے ہمارے, ان کے اندر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. شاید وہ جو ٹریڈیشنز تھے, وہ جو فلاسفیکل ڈیپتھ تھا, یس ٹریڈیشن تھی, اور اس کے یہ تو ایک اینگل وہ جو میں نے کہا. دوسرے دو اینگل جو اس کی دوسری چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ تھوڑی سی کتابوں سے دوری بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر. ریڈنگ ہیبٹس تو ختم ہو گئے. اگر آپ ایک المیہ کی طرف میں آپ کا دھیان ڈلواؤں تو وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیے کہ کتنے شہروں میں کتنی لائبریریز باقی ہیں. اور میں تو باقی کی حد تک یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہیں اور لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے, وہ تو چھوڑ دے ہیں, ایگزسٹ نہیں کرتے. تو جب آپ کتابوں سے دور ہو گئے اور پھر آپ کا جو میڈیا کے ایلیمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی کوئی پروگرامز یا کوئی کردار سازی کے اوپر یا کوئی پرانوں کی یاد تازہ کرنے کے اوپر وہ کچھ بھی ہم نے نہیں کیا. بریکنگ نیوز, ایبسولوٹلی جی, 100 چینل میں سے 96 چینل یا 94 چینل اگر نیوز کے ہوں گے تو ہر بندہ کرنٹ افیئرس پہ ہی بات کرے گا. تو کتنی نیوز دیکھنی ہے ہم نے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. لائک وین آئی ویک اپ, آئی گو ٹو مائی ورک پلیس, سارا کام کیا, واپس آ کے صرف ہاف این آور کے لیے ایک راؤنڈ اپ لے لیا. آئی تھنک دیٹس مور دین انف فار می. اب پولیٹیشینس نے کیا کیا, میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ میں تو یہ دیکھوں گا میں نے کیا کیا, اور میرا اینگل جو ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ کا ہے. انفنٹ مورٹیلٹی پاکستان سے ختم نہیں ہوئی, مال نیوٹریشن پاکستان سے ختم نہیں ہوئی, 40% بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہیں. اب سوچیں ذرا, پھر 30 ملین اسکول گوئنگ ایج کا بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, پھر پینے کا کھارا پانی, صاف پانی مہیا نہ ہونا, ایجوکیشن کے اندر ایشوز, ہیلتھ کے اندر ایشوز, انفراسٹرکچر کے پرابلمس. اور پھر اگر آپ اس قسم کے جتنی بھی ایک بہت بڑی لسٹ ہے اس پہ دیکھیں, اور پاکستان کا بتدریج نیچے جاتے رہنا اس جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس رپورٹ ہے اس کے اوپر. تو اب مصیبت یہ ہے کہ اگر میں نے بھی پالیٹکس کرنی ہے, اور میں پولیٹیشین نہیں ہوں, میرا پالیٹکس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر میں نے بھی پالیٹکس ہی پہ بات کرنی ہے تو جو کام میں کر رہا ہوں وہ تو ادھورا رہ جائے گا. ہاں بالکل, جو اچھا کام ہے وہ ہو نہیں سکتا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے مین اسٹریم ٹی وی چینلس کے اوپر ہم زیادہ تر فوکس جو ہے تو کرنٹ افیئرس کے اوپر ہی کر رہے ہیں. اور اس میں بھی کرنٹ افیئرس میں بھی وہ کوئی بریکنگ نیوز بنا کے سنسیشن جہاں زیادہ ہو. اور اف یو واچ آل دا چینلز ایک ہی طرح کا بریکنگ نیوز کہتے ہیں ہم نے سب سے پہلے بریک کیا, بس یہ ایک دوڑ لگی کانٹینٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بریکنگ نیوز سے تو میرا دل اس دن اٹھ گیا تھا جب میں گھر بیٹھا ہوا تھا اور ایک دم سے بریکنگ نیوز اور وہ ایک وہ بڑا سنسنی خیز میوزک, اور میں سب کچھ چھوڑ کے ٹی وی کی طرف مڑا کہ اللہ خیر کیا ہو گیا, اور بریکنگ نیوز ہی کہ ابرار الحق کی بارات اس کے گھر سے روانہ ہو گئی. تو اس دن مجھے سمجھ آ گئی یو نو, مطلب اٹس کمپلیٹ نانسنس, انسینٹی کے ایبسولوٹلی جناب. دیکھیے ہمارے دنیا کے کسی ملک میں اتنا کریز میرے خیال سے کرنٹ افیئرز یوز کرنا ہی ہے. اب دیکھیں دنیا میں جو بڑے میڈیا چینلز ہیں, now they are talking about climate change, they are talking about the looming dangers for humanity, جو گلوبل ریسیشن ہے اس پہ بات چل رہی ہے, اکنامک معاملات پہ, عام آدمی کے ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ہیلتھ, نیوٹریشن, یہ سارے. تو ہم تو وی آر نو ویئر. تو آئی ڈونٹ نو, ہماری جو بہت بڑی دیکھیں ڈیولپمنٹ سیکٹر تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اس پورے سسٹم کو ریویمپ کریں, لیکن کنٹریبیوشن جیسے آپ کا ادارہ ہے اور ادارے ہیں, ان دیئر کلیکشن دے ڈو اے گڈ کنٹریبیوشن فار دا بیٹر سوسائٹی. تو اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ہمارے لوگ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی بہتری آئے, تو چیلنجز ان کو بھی ہیں. سو از دیر اینی پلیٹ فارم وچ برنگ دیم ٹوگیدر, لائک جو سول سوسائٹی, ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی کا تصور ہے نا, جس میں سوشل کوہیژن کو پروموٹ کیا جائے, جس میں ایک انٹیگریٹڈ ویژن دیا جائے, اور ایک پالیسی تھنک ٹینک کے طرح کام کریں کہ ریاست جب کام نہیں کرے, مطلب ڈیولپنگ کنٹریز کا اوور آل مسئلہ ہے ریاست کے ایشوز ہیں, تو اس کو کس طرح سے ترغیب دیا جائے. تو ہاؤ کین اے civil society actors like the development sector and others contribute to that? ہاں جی, I think it's a beautiful idea. even ہماری گپ شپ کے دوران ہی شاید آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز کی طرف اشارہ کر دیا. آئی تھنک جو مین اسٹریم
NGOs ہیں اور پھر جو رورل لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یونین کاؤنسل لیول پہ جو CSOs ہیں اور جتنا اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ ان سب کو یونائٹ کر کے اور ایڈووکیسی اور بیہیویئر چینج کے کانٹیکسٹ میں فنڈنگ کو چھوڑ کے اگر کوئی کام کیا جائے ڈیفینیٹلی, کیونکہ ظاہر اگر آپ فنڈنگ میں کام کریں گے تو وہ پھر ایک فوکسڈ ایک وہ, لیکن اگر آپ پورے معاشرے کی بات کرتے ہیں اور نیشنل لیول کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر آئی تھنک ون ایگزامپل از where we are sitting, this resource, this channel of yours, I think یہ ایک بڑی tremendous service پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ انفارمیشن بیسڈ, نالج بیسڈ گفتگو اور باتیں اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کی یہ بھی بہت بڑی ایک سروس ہے. اور اسی طرح اگر ہم کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کر سکیں کہ جس کے اندر کچھ مختلف لوگ جو ہیں وہ مل کے بیٹھے اور اس قسم کا کوئی تھرو چینل میں بھی, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیکنالوجیکل دور میں ایوری بڈی واچز یوٹیوب, تو یہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے ڈیجیٹل. پھر اس کے علاوہ ایڈووکیسی کے اور سارٹ آف اویئرنیس ریزنگ کیمپین کے تو مختلف ٹولز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم جو اس چیز کی بات کی کہ ایک تو کتاب سے دوری والا ایک ایلیمنٹ بھی ہے, اس کو اس ماڈرن ایج میں ٹرانسفارم کیا جائے, کیونکہ جب کتاب سے دور ہوئے اور ڈیوائس کی طرف گئے تو ڈیوائس نے وہ والا کنٹینٹ نہیں دیا اور ہم اویلیبل کنٹینٹ کے اوپر رہ گئے. ابھی الحمدللہ پاکستان میں کافی سارے اچھے اور لائک مائنڈیڈ ایسے لوگ ہیں جو اس طرف آ رہے ہیں. تو اگر مختلف آرگنائزیشنز ہیں وہ اس قسم کے آپ کے جیسے اسٹوڈیوز کی سارٹ آف خدمات لے لیں یا اس قسم کا ان کا اپنے پاس اگر ریسورسز ہیں اور ایسا کچھ کیا جا سکے تو ایک جو میسیجنگ سروس ہے وہ ایک شروع کی جا سکتی ہے جس میں جو سوشل ایشوز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ضرورت ایز اے پاکستانی میری کیا رسپانسبلٹی ہے, اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی آج بات کر رہا ہے, صحیح کوئی چینل ڈھونڈ لیں, کوئی سورس ڈھونڈ لیں, nobody talks about that. ہم دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں اور قصور دوسروں کا, ہم بالکل پاک پیور. ہاں ایگزیکٹلی. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو نچلی 3 انگلیاں ہماری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. ہماری جو obbligations ہیں اور جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہم نہیں کر رہے. فار ایگزامپل ایمان, اتحاد, تنظیم, یہ 3 چیزیں قائد ہمیں دے کے گئے. ہم نے پوسٹروں پہ لگا دیے, بینرز پہ لگا دیے, پہاڑوں پہ لگا دیے, شوشہ تو ہو گئی. لیکن ایمان, اتحاد, تنظیم, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, یہ اتنے گہرے اصول ہیں. یونٹی سب سے پہلے ایز اے پاکستانی ایک پرچم کے سائے کے تلے ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. فیتھ, اپنی ذات میں بلیو اور اپنے اللہ پہ بلیو. اگر آپ اللہ پہ بلیو کریں اور اپنی ذات پہ بلیو کریں تو دیر از نو پاور, جیسے قائد نے کہا بھی تھا, دیٹ کین انڈو پاکستان. اور آپ کی اپنی ذاتی زندگی بھی ایک بڑی خوبصورت کاوش کے اندر گزرتی ہے. اینڈ یو اچیو تھنگس. اینڈ آئی تھنک ڈسپلن تو وہ پہلے ہی ہم اس کے اوپر بات کر چکے کہ اس کے اوپر تو کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو کتابوں والا ایلیمنٹ, جس طرح اگر خلدون کی بات کریں, مقدمہ میں انہوں نے لکھا کہ اگر آپ اپنے پرانے ریتی رواج کے اوپر اندھوں کی طرح بلیو کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پرکھوں کو زندہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جو جوان ہیں وہ مردہ ہو گئے. ایک بک پڑھ رہا تھا, رابرٹ پٹنم ہے, انہوں نے لکھا بولنگ الون. وہ ساؤتھ نارتھ اٹلی پر ایک ریسرچ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نارتھ اٹلی میں ڈیولپمنٹ زیادہ کیوں ہے, سوسائٹی وائبرنٹ زیادہ کیوں ہے ساؤتھ سے. تو ہی کیم اپ وتھ دس آئیڈیا کہ نارتھ اٹلی کی جو سول سوسائٹی ہے نا وائبرنٹ ہے. پلیٹ فارمس ہیں, ریڈنگ کلبس ہیں, لائبریریز ہیں, لوگ پڑھتے ہیں, کوہیژن ہے. آ کے بالنگ کا مطلب ہے کہ وہ جو بالنگ کلب ہوتے ہیں اس میں سارے لوگ ملے ہوتے ہیں. ساؤتھ میں یہ جو وہ ہے سول سوسائٹی وہ بالکل بکھرا پڑا ہے. تو دیٹس وائی اٹس ناٹ ڈیولپنگ. سو اٹس کی رول. اور دوسرا جو آپ نے ابن خلدون کی بات کی, اصحابہ کا تصور ہے نا سولیڈیریٹی کا, اسٹرانگ سول سوسائٹی کی, جو جس کو بھی بات میں پول کینیڈی سب کو ہم پڑھتے ہیں کہ فال اینڈ رائز آف سویلائزیشن اٹھتی ہیں پھر ایک اسٹیج پہ جا کے گرتی ہے. یہ تو ابن خلدون نے بہت پہلے کہا تھا. بٹ وی ڈونٹ گو ان ٹو آور اون ریسورسز وچ آر بینگ ٹاٹ ایلس ویئر ان دا ویسٹرن ورلڈ. تو ہماری بدقسمتی تو ہے نا سر, ہم تو نہیں کر رہے. ریڈنگ یو آر رائٹ, ریڈنگ از ون آف دی ایریا وی ڈونٹ ریڈ تھنگس ایکچولی. اگر ہم ریڈنگ بھی نہیں کر رہے اور ہم کوئی پروگرامز بھی اس طرح کے نہیں بنا رہے, آپ مجھے دل سے ایک بات کا جواب دیجیے کہ اس وقت پاکستان کی جو مین اسٹریم ینگسٹر لاٹ ہے وہ لیڈی ڈیانا کو کتنا جانتے ہیں اور فاطمہ جناح کو کتنا جانتے ہیں؟ جواب آپ کو مل جائے گا. سملرلی وہ جسٹن بیبر کو کتنا جانتے ہیں اور وہ صلاح الدین ایوبی کو کتنا جانتے ہیں؟
جواب آپ کو یہاں سے مل جائے گا. تو کردار سازی کے لیے ایک نیشن کو کراؤڈ سے نیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے دیز آر دا ٹولس کہ آپ اپنے ہیروز. اب اقبال جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ایسی ہستی, اور وہ ہماری اپنی مطلب مثال کے طور پہ اگر ہم اوروں کی بھی بات کریں, ٹھیک ہے وہ دوسرے ان کے ہیں, بینگ اے مسلم ہماری نسبت ان سے بنتی ہے, لیکن اقبال جو ہیں وہ تو یہیں اسی سرزمین کے بھی تھے. اور ہمارے ہیرو ایک فلاسفر بھی, ایک پوئٹ بھی, اور پھر تحریک پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بہت بڑی ان کی خدمات پنجاب کے اندر بھی اور ادروائز بھی. ہم ان کے اشعار کو اپنی تقاریر کو خوبصورت کرنے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں, لیکن ہاؤ مچ ڈو وی فالو واٹ ہی سیڈ ٹو اس. کس طرح سے انہوں نے بھی تمام ان کی شاعری نکالیں وہ کردار سازی سے بھری ہوئی ہے. کہ آپ نے مغرب کی تقلید نہیں کرنی, اپنے اندر فخر پیدا کرنا ہے, جو شاہین کا کانسیپٹ ہے یا خودی کا کانسیپٹ ہے, ہم تو اس چیز کی طرف جاتے نہیں ہیں. تو جب تک یہ چیزیں واپس ہماری تہذیب و تمدن کے اندر نہیں آتی, مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آنے والے وقت میں ہم دوبارہ سے یونائٹ ہو کے ایک اس پاورفل قوم کی طرح ابھریں گے, جو کہ ہماری رسپانسبلٹی. بیکاز اگر ہم اداروں کو دیکھتے رہے, اسٹیٹ کو دیکھتے رہے, گورنمنٹ کو دیکھتے رہے, پولیٹیشینس کو دیکھتے رہے, وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, اور ان پہ پریشر بھی ڈالنا چاہیے کہ وہ ٹھیک کام کرے, دیٹس another thing. لیکن کہانی وہاں پہ ختم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں پولیٹیشینس آپ اور مجھ سے ہی الیکٹ ہوتے ہیں, باہر سے امپورٹ تو ہم نہیں کرا رہے. اداروں کی اگر آپ بات کریں, کوئی بھی ادارہ, لا انفورسمنٹ کا ادارہ یا بینک یا گورنمنٹ ادارے, جن اداروں کی بھی بات کریں, نیب وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان میں لوگ امریکہ سے یا جاپان سے یا یونان سے تو بلا کے نہیں بٹھائے جا رہے, ہمارے اپنے ہی ہیں. تو جب کردار سازی ینگ ایج کی لیول پہ ہوگی, من حیث القوم ہوگی, تو جو جہاں جوائن کرے, اور اللہ پاک تو فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ تمہارے اوپر تمہاری ہی طرح کے نگبان مقرر کیے جائیں گے. تو وہ بھی یہی کانٹیکسٹ ہے کہ آپ اور میں ہی ہیں نا, کہ جو ہم میں سے کوئی کل کو کسی کو ووٹ پڑ جائے تو وہ الیکشن لے لے اور وہ اسمبلی میں بیٹھ جائے. تو من حیث القوم اگر کردار سازی ہو گئی ہماری, تو دس از دی اونلی وے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ جس کے ذریعے یہ پورے کے پورے تمام جو اتنے پیراڈاکسز ہیں ہمارے, ان کا ایک ہی واحد اور خوبصورت حل اور دیرپا مفید اور سسٹینیبل حل میری نظر میں یہی ہے. قاصر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کہیں. تھینک یو سو مچ. تو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو فار ہیونگ می. اللہ حافظ. اللہ حافظ.